جانا، آسمان پر اٹھایا جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کا ہمیں گناہوں سے خلاصی عطا کرنا۔ آج کا مضمون ہے گناہوں سے خلاصی اور مسیح یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ پہلے اسی کی طرف آئیں گے۔ جب آپ ایمان کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں گے تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ایک اچھی اور مکمل تفصیل موجود ہے، اور یہ تفصیل اس لیے خدا کے کلام میں لکھی گئی تاکہ ہر کوئی شخص یہ جان سکے کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ کس حالت میں اور ان کی کیسی صورت اور کیسے ماحول کے اندر خداوند یسوع مسیح صعود فرماتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی جب آپ چھٹی آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، چھٹی آیت سے جب آپ پڑھیں گے اس کی 11ویں آیت تک یہ پورا متن جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ہے، لیکن میں 9ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے بلایا تھا زیتون کے پہاڑ کے پاس، اور یہ پہاڑ آج بھی اسرائیل یروشلم کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر جب یہ 12 شاگرد جمع تھے، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد وہاں پر موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے باتیں کی، اور وہ اٹھائے جانے سے پہلے کا جو سیکشن ہے جو خداوند یسوع مسیح نے گفتگو کی اس کا ایک حصہ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جو کوئی ایمان لائے، جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو باپ اور بیٹے روح اس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے تاکہ وہ مسیح میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح مرقس کی انجیل میں بھی وہ باتیں پڑھیں گے جو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے کی، ان کو رہنمائی بخشی۔ لیکن یہاں پر جو اعمال کی کتاب میں حصہ ہے، جو آیات ہیں، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ شاگرد خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہے، اور یہ دیکھنا ایک معمولی بات نہیں تھی، یہ دیکھنا اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے استاد ربی، اپنے نیک استاد، اپنے خداوند کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے تھے، اور نہیں چاہتے تھے، ان کو علم تھا کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے والے ہیں۔ وہ بڑی توجہ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے ان کی باتوں کو سن رہے تھے، اس لیے لکھا ہے کہ یہ کہہ کر خداوند یسوع مسیح نے جب ان سے باتیں کر لی تو ان شاگردوں کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا دیا۔ بادل آئے، خداوند یسوع مسیح اٹھا لیے گئے۔ ان بادلوں کے آ جانے کے سبب سے جو بدلی آئی تھی، اب شاگردوں کی آنکھیں پہلے کیا تھے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب بدلی آ گئی انہوں نے بڑا آنکھوں سے زور لگایا ہوگا کہ ہم ان بادلوں کے پیچھے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ پائیں، لیکن وہ اب موقع نہیں تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ پاتے۔ لکھا ہے کہ وہ اوپر ان کے دیکھتے دیکھتے اٹھا دیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے
تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. اب خدا یسوع مسیح نظر نہیں آ رہے، لیکن دو مرد جو فرشتے وہ نظر آ رہے. اور ان فرشتوں نے خدا یسوع مسیح، کیونکہ ان کے اندر تجسس تھا کہ وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھیں کہ وہ کیسے بادلوں میں اٹھائے جا رہے ہیں اور کیسے بدلی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کو دیکھ نہیں پا رہے. تو خدا بھی ان شاگردوں کی اس کیفیت سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ اس وقت شاگرد کتنے غمگین اور اداس ہیں کہ اب ان کا استاد ان سے جدا ہوا. یہ 40 دن کا خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 40 دنوں کا یہ ایک مکمل آتا ہے جس میں خدا یسوع مسیح مختلف اوقات میں اپنے شاگردوں پر، اپنے ایمان لانے والوں پر وقفے وقفے سے ظاہر ہوتے رہے، ان کے ساتھ رفاقت کی، ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر خدا یسوع مسیح نے ان کے ساتھ مختلف اوقات میں ان 40 دنوں میں باتیں بھی کی. اب بھی خدا یسوع مسیح جانے سے پہلے ایک مختصر خطبہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. اب خدا یسوع مسیح بادل جو ہیں ان کے پیچھے ہیں، لیکن دو مرد جو فرشتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مخاطب اور کہتے ہیں اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا. خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ خدا یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور جب وہ دوبارہ آئے گا تو لکھا ہے جس طرح تم خدا یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے دیکھتے ہو، پھر اسی طرح سے اسے آسمان پر سے آتے ہوئے بھی دیکھو گے. اب ایک ہماری ذمہ داری لگتی ہے، شاگردوں کی بھی ذمہ داری لگی، جس طرح سے ہم نے مفاشفہ کی کتاب میں پڑھا ہے اور وہ بیان بھی اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. خدا یسوع مسیح نے بطور شاگرد اپنے لوگوں کے ساتھ جو اس کے شاگرد ہیں، حقیقی معنوں میں اس کے شاگرد بن جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بات کہی. میرے دوستو، یہاں پہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ڈسائپل کہا اور ان کو اسٹوڈنٹ نہیں کہا، ان کو طالب علم نہیں کہا، بلکہ ان کو اپنے شاگرد کہا. طالب علم کے معنی ہیں، اسٹوڈنٹ کے معنی ہیں جب تک وہ علم حاصل کرتا ہے، جب تک وہ کوئی سند یا ڈگری حاصل نہیں کر لیتا، وہ علم کا طالب رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے کہ وہ اس علم کو جاری رکھے یا اس علم کو وہیں پہ روک دے. لیکن شاگرد بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈسائپل کہنا خدا یسوع مسیح کا بہت ہی معنی رکھتا ہے. ڈسائپل شاگرد اس لحاظ سے ذمہ دار شخص ہے کہ جو کچھ اس کے استاد نے کہا ہے اسے عملی طور پر کر کے بھی دکھائے. خدا یسوع مسیح چاہتے تھے زمینی زندگی میں کہ ان کے شاگرد بھی خدا یسوع مسیح کی طرح پاک نعمتوں سے آراستہ ہو کر خدا کے نام کی عزت اور جلال دیں. جب آپ پہلا پترس اس کا پہلا باب پڑھیں گے تو ان تمام کاموں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا پترس اس کی 8ویں آیت سے لے کر جب آپ 34ویں آیت تک مطالعہ کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ تمہارے نکمے چال چلن جو باپ دادا سے ہے، اس نکمے چال چلن میں خدا سے ہمیں دور کر دیا.
اب یہاں پر آسمان پر جانے والی نظریں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں جو دیکھ رہی ہیں۔ ہمیں شاگرد بننا ہے تاکہ ہر روز ہم خداوند یسوع مسیح کا دیدار کر سکیں، ہم ہر روز خدا کے کلام کے وسیلہ سے مسیح یسوع کو دیکھ سکیں۔ ڈسائپل اس لیے کہا کیونکہ عملی طور پر انہیں ایک ذمہ داری دی گئی، اور وہ ذمہ داری جس کا ذکر ہمیں مقدس پطرس نے اپنے خطوط کے اندر دیا، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ مقدس پطرس جانتے تھے کہ یہ نکما چال چلن کیا ہے۔ کبھی کبھار ہماری براہ راست سوچ اس بات پر محیط ہو جاتی ہے کہ شاید گناہ کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً گناہ کی طرف اشارہ ضرور ہے نکمے چال چلن سے، لیکن اس کے ایک اور معنی جو مقدس پطرس کے وسیلہ سے، جو خداوند کا شاگرد ہے، اس کے وسیلہ سے ہمارے اوپر کھل کر سامنے آتے ہیں۔ نکمے چال چلن سے مراد خدا سے دوری بھی، خدا سے علیحدگی انسان کی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نکمے چال چلن سے مراد دوسری بات جو یہاں پر بیان کرنا، ایکسپلین کرنا نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسیح نہیں تھے، یہ خط جو پطرس کا خط ہے جو لکھا گیا، یہ لوگ مسیح نہیں تھے۔ جب تک وہ مسیح نہیں تھے ان کا چال چلن نکما رہا۔ جب وہ مسیحی ہو گئے، غیر قوم سے مسیحی بن گئے، تو پھر ان کا چال چلن جو ہے مسیح کے حکم، مسیح کے آئین، مسیح کی شریعت کے مطابق ہونے کے سبب سے ان کو گناہوں سے خلاصی اور رہائی بخشی گئی۔ آج اس بات کے اوپر ہم زیادہ اپنی توجہ دہرائیں گے، وہ ہے خدا کے پاک کلام میں سے مکاشفہ اس کا پہلا باب، اور اس کی جب آپ 5ویں آیت کو دیکھیں گے تو یہاں پر ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جینے والوں میں پیدا تھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ سنیے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ یہ گناہوں سے خلاصی مفت نہیں ہے، سستی نہیں ہے۔ جب آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب پڑھیں گے تو اس کی قیمت اور اس کی ادائیگی کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے کی وہ آپ کو بیان ملے گا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب، اور اس کی جب آپ 19ویں آیت کو دیکھیں گے تو وہ قیمت جو یہاں پر لکھی ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ کیا قیمت خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خلاصی کے لیے ادا کی، وہ یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح اس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ کیوں مسیح نے ہماری قیمت ادا کی، اپنی صلیب پر جان دے کر، خون بہا کر یہ قیمت ادا کی، تاکہ ہم مخلصی حاصل کریں، ہم نجات حاصل کریں، ہم چھٹکارا پا سکیں۔ یہاں پر صاف لکھا ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر نہیں ہے بلکہ ہماری دانست میں اتر جاتی ہیں یہ باتیں، جو ہم سے محبت رکھتا ہے، یعنی خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے
ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ دو حالات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک وہ ہیں جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے، ابھی تک خون سے مسیح نے ہمیں نہیں خریدا تھا، تب بھی خداوند یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں کو یہ کہا کہ تم گناہ سے آزاد ہوئے۔ صوت فرما جانے کے بعد بھی ہم اس کا اثر دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے ہماری زندگی میں کام کرتے اور ہمیں گناہوں کی آزادی عطا فرماتے ہیں کہ ہم گناہ سے چھٹکارا، نجات اور خلاصی حاصل کر سکیں۔ پہلا حصہ جو پہلی لہر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں سے واقف ہیں، ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں کہ جن سے خداوند یسوع مسیح نے براہ راست یہ کہا کہ تیری بیماری جاتی رہے، آئندہ گناہ نہ کر۔ ایسے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں گناہوں سے خلاصی بخشی تاکہ وہ مسیح کے پیچھے چل سکیں، اور اس کا گہرا اثر رہا، اس کا گہرا ہمیں خدا کی قدرت سے واقفیت ملتی ہے، اور اس اثر کے وسیلہ سے ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کے پیچھے چلتے رہے۔ میں یہاں پر سامری عورت کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ کر اس کے گناہوں سے خلاصی اور رہائی بخشی کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اس نے چاہا کہ وہ مسیح سے زندگی کا پانی حاصل کرے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اپنے شوہر کو بلا لے۔ اس کے ذاتی زندگی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے واضح کر دیا کہ وہ کس قدر خدا سے دور ہے، کس قدر وہ خدا اور انسان کے درمیان ایک خلا پیدا ہو چکا ہے، اور شریعت کو کس طرح سے توڑا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں نے اس عورت پر اثر کیا، اور اس نے شہر میں جا کر یہ گواہی دی کہ وہ مجھے خرسکس مل گیا، وہ نبی مجھے مل گیا جس نے میرے دل کی باتوں کو بھی بیان کر دیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے ان بیانات میں، ان کلمات میں سے خوبصورت کلمات ہیں، سارے خوبصورت ہیں، لیکن اس خاتون کے لیے، اس سامری عورت کے لیے نہایت ہی خوبصورت ہیں جس نے اپنے گناہوں سے رہائی، خلاصی اور مخلصی پائی۔ وہ خاتون، سامری عورت اب خداوند یسوع مسیح کی شاگردہ بن چکی ہے، اب وہ مسیح کے پیچھے چلنے والی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ تمہیں گناہوں سے کیا کرے گا؟ خلاصی بخشے گا، اس نے خون سے تمہیں خریدا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے حقائق آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے جاتے ہیں تو کیا انسان آج بھی گناہوں سے مخلصی اور خلاصی حاصل کر رہا ہے؟ یقیناً کر رہا ہے۔ ہم بڑے وثوق اور ایمان سے کہہ سکتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 6 باب میں ہمیں یہ کہا کہ یہ بدن جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، ہم اپنے نہیں بلکہ مسیح کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے خون سے خرید کر گناہوں سے خلاصی بخشی ہے۔ یہ خلاصی کی مثال ہم یوں اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے یا اپنی زمین رہن کر دیتا ہے تو اس رہن شدہ زمین کو واپس کرنے کے لیے اسے پوری قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ پوری قیمت ادا نہ کرے تو اس کی زمین اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس طرح سے وہ اس زمین کا مالک نہیں رہتا۔ اسی طرح سے ہماری زندگی بھی، جب ہم گناہ کے اثر میں رہتے ہیں، گناہ کے سائے میں رہتے ہیں،
تو پھر ہماری زندگی ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی چلی جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح واحد وہ ذات ہے، ہستی ہے جو ہمیں گناہوں سے رہائی اور خلاصی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ گناہوں سے آزادی بخشنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد عتیق میں ہمیں ایسے لوگوں کی کئی مثالیں مل جاتی ہیں جو غلام بن جاتے تھے، اپنی غلامی سے باہر نکلنا چاہتے تھے لیکن وہ نکل نہیں پاتے۔ کیوں نکل نہیں پاتے تھے؟ کیونکہ انہیں اپنی غلامی کی قیمت ادا کرنی ہوتی تھی، اور یونانی معاشرے کے اندر اس قیمت کا کچھ اندازہ اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص جو غلام ہوتا تھا وہ کسی مالک سے آزاد ہونا چاہتا تھا تو وہ مندر، دیوتا کے مندر میں جایا کرتا، اور وہاں پر جو موجود پجاری تھا اس کو اپنی رقم جمع کروایا کرتا تھا، کیونکہ غلام اپنی جمع شدہ رقم سے اپنے مالک کو دے کر آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح سے مندر کا پجاری وہ رقم جمع کرتا رہتا، اور جب وقت آتا تو وہ غلام اپنے مالک کو لے کر اس مندر میں آتا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس غلام کی قیمت اس دیوتا نے ادا کر دی ہے، اب یہ اس دیوتا جس کے نام سے یہ چھوٹ گیا ہے، چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، یہ آئندہ کے وقت میں اس دیوتا کا غلام ہوگا۔ اس طرح سے وہ غلام اپنے مالک سے رہا ہو جاتا، آزادی حاصل کر لیتا، لیکن جس مندر، جس دیوتا کے سامنے یہ رسم ادا کی جاتی تھی اس دیوتا کا وہ غلام بن جاتا تھا۔ میرے تو کوئی درمیانی عفظی ضرور ہوتا تھا، درمیانی شخص موجود ہوتا تھا جو کسی غلام کی قیمت ادا کیا کرتا تھا۔ میرے جو پرانا عہد نامہ ہمیں اسی بات کی طرف ہماری تصویر کھینچتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا جو قیمت ادا کی ہے وہ اس نے اپنا قیمتی خون دے کر ہمیں گناہوں سے چھٹکارا اور خلاصی بخشی۔ جب خداوند یسوع مسیح صعود فرما جاتے ہیں تو نئے لوگوں کے درمیان بھی یہ خلاصی کا، یہ چھٹکارے کا، آزادی کا عمل جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اعمال نامہ باب میں جب پڑھتے ہیں تو ساؤل جو مسیحی بن گئے تھے ان کے پیچھے زبردست طریقے سے ان کو قتل کرنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کو سزائیں دینا بڑی دلیری کے ساتھ اپنی جرت اور اپنا ایمان سمجھتا تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے اور کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو اس بیان کے بعد، اس واقعے کے بعد ہم یہ جان جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے گناہوں سے اسے خلاصی بخشی، اس کو ایمان کی صفت عطا کی، اور جو پہلے دکھ دینے والا شخص تھا اب مسیح کی خاطر اس خلاصی، اس آزادی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسیح کی خاطر خود دکھ اٹھانے والا شخص بن جاتا ہے۔ مسیح خداوند یسوع مسیح کے صعود فرما جانے کے بعد بھی خداوند یسوع مسیح لوگوں کو گناہوں سے آزادی عطا کرتے رہے۔ کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے آزادی اور مخلصی حاصل کریں؟ ہمارا سوال جو ہمیں آج اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ یسوع مسیح کیوں ہمارے لیے یہ سب کچھ مفت کر گئے، ہمارے لیے یہ خلاصی، گناہوں سے رہائی کیوں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بخش دی؟ جب آپ رومیوں کا خط پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ انسان کو خدا نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تیار کیا، بنایا، لیکن گناہ کے سبب سے اب اس کی زندگی ہمیشہ والی زندگی نہیں رہی تھی، بلکہ موت اس کے اندر آ چکی تھی۔ اس لیے مقدس پالوس رسول یہ واضح کر دیتے ہیں کہ جو جان گناہ کرے گی
وہ کیا ہوگی؟ مرے گی، یعنی وہ زندگی اس کے اندر نہیں رہے گی۔ خدا یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، ہم گناہوں سے آزادی پا کر گناہوں کے اس سزا سے ہم چھوٹ کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ اسی لیے مکاشفہ کی کتاب کے اندر جب پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے 8 آیت تک پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے قائم بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ میرے دوستو، خدا ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے۔ پہلی بات ہم کیا سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس لیے ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشی تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اس لیے یوحنا اپنی انجیل میں خدا یسوع مسیح کے بیان کو اس طرح سے کوٹ کرتا ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ دوسرا سبب گناہ سے ہمیں خلاصی بخشنے کا رومیو 8ویں باب کے اندر ملتا ہے۔ جب رومیو 8واں باب کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو گناہ سے خلاصی کا ایک اور سبب ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں سے خلاصی صوب فرما جانے کے بعد بھی اس کا اثر کیوں موجود ہے۔ رومیو کا 8واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، سب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جو یسوع مسیح میں ہیں، جو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ سزا کا حکم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا۔ لکھا ہے کیونکہ زندگی کہ روح کی شریعت نے مسیح یسوع نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں زندہ ہے، وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ میرے جو ہم اس بات کی طرف اپنے دھیان، اپنی توجہ، اپنے دل لگائیں کہ خدا یسوع مسیح بے شک آسمان پر چلیں گے، لیکن اس کی قدرت زمین پر اسی طرح سے کام کرے، اس کا اختیار زمین پر اسی طرح سے گناہوں کی معافی اور ہمارے گناہوں سے چھٹکارے آزادی کے لیے کام کر رہا ہے۔ خدا کا پاک روح ہمیں سنبھالتا ہے تاکہ ہم گناہ سے رہائی اور خلاصی حاصل کریں۔ میرے جو آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور اس بات پر غور کریں، سوچیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے ہمیں خون سے خرید لیا، ہمیں اپنا بنا لیا، اپنا بیش قیمتی خون دے کر، تو کیا میں اس خون کی جو صلیب پر بہا اس کی قدر کرتی ہوں یا پھر ابھی تک اس مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس گناہ کی موت سے، چنگل سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو بات خدا یسوع مسیح جو یہ کہہ کر انسان کو گناہ سے آزادی اور رہائی بخش دیتے ہیں کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ رہائی آج بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے لیے خدا یسوع مسیح کا صلب فرما جانا، آسمان پر جانا نہایت ہی بابرکت ہے، کیونکہ وہ وعدہ جو خدا یسوع مسیح نے ہم سے کیا، اپنے شاگردوں سے کیا، میں جاتا ہوں تاکہ ایک مددگار تمہیں بھیجوں۔ خدا یسوع مسیح کے صلب فرمانے کے بعد ہمیں ایک مددگار بھی دیا گیا ہے جو ہر روز خدا کا پاک روح ہمیں سنبھالتا ہے تاکہ ہم خلاصی، مخلصی، نجات، چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ہم کسی بھی غم میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی بیماری میں
گرفتار ہیں، اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح آسمان پر آج بھی زندہ ہیں، جو ہمیں بیماری سے خلاصی بخشنے کی قدرت رکھتے ہیں، جو ہمیں گناہ سے رہائی دینے کی طاقت رکھتے ہیں، جو آسمان پر موجود ہیں اور ہمیں ہر طرح کی مشکل اور پریشانی سے بچانے کی ہمت اور طاقت اور قدرت رکھنے والے ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس کی ساری نعمتوں کے لیے خدا کی برکت کو اپنی زندگی میں چاہیں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہم ایلڈر کامران کے ساتھ مل کر خدا کے دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے، آج کے اس میسج کے لیے کہ خدا گناہ سے رہائی اور مغفرت ہمیں بخشتا ہے۔ مہربان سے آسمانی خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں بہت آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے اس زندگی میں عطا کی۔ کہ پیار سے بڑی خدا، ہم تیری قدر کرنے والے ہو، تیری قربانی کو پیار سے بڑی خدا جو تو نے ہماری خاطر صلیب پر اپنا خون بہایا، پیار سے بڑی خدا بیش قیمتی جان جو ہے وہ قربان کی۔ اور پیار سے بڑی خدا ہم اس بات پر ایمان رکھتے کہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پیار سے بڑی خدا تو ہماری زندگیوں میں دکھ تکلیفوں کو تو بھیجتا ہے لیکن کبھی بھی تو ہمیں مرنے نہیں دیتا۔ پیار سے بڑی خدا تیرے اس وعدے کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پیار سے بڑی خدا ہمارا ایمان ہے کہ زندہ آسمانی باپ تو آسمان پر زندہ موجود ہے۔ پیار سے بڑی خدا تو ہمیں دیکھتا ہے، تو ہماری حفاظت نگہبانی کرتا ہے۔ اور پیار سے بڑی خدا تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے موافق پھل لانے والے ہو، ہم تیرے حکموں کو ماننے والے ہو، اور جس طرح تو چاہتا ہے اے پیار سے بڑی خدا ہم تیرے کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ہوں۔ اے پیار سے بڑی خدا آج کا کلام ایک ایک زندگی کو جھنجھوڑنے والا ہو، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تیرے کلام کے مطابق چیک کرنے والے ہوں کہ کیا ہم تیرے ساتھ وفادار ہیں، کیا ہم تیری قربانی کو اپنی زندگیوں میں قبول کیے ہوئے ہیں۔ اے پیار سے بڑی خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے تیریاں زندگیاں برکت پائیں۔ پیار سے بڑی خدا ایمان ہی جو کچھ مانگا سب کچھ پایا، مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہمیں خدا کا شکر ہو۔ اسی طرح بہن ہینا سلیم چاٹی کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے اور خدا کی حضور اپنی ہدیہ جات جو ہے وہ پیش کرے گا۔ آج کل دنیا تیرے